چنانچہ اسے جنگل میں لے جاتا اور زندہ دفن کر دیتا۔ اس سے بڑا بلکہ سب سے بڑا عیب ان میں یہ تھا کہ بتوں کو پوجتے تھے، بتوں کو اپنا کارساز سمجھتے تھے، ان پر چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کے ناموں کی منتیں مانتے تھے، ان کو اپنا الہ خیال کرتے تھے۔ ان حالات میں وہاں یونیورسٹیاں کہاں ہو سکتی تھیں؟ وہاں تو مدرسے بھی نہیں تھے، بچوں کے لیے اسکول بھی نہیں تھے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے وہاں کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا، کایا پلٹ دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ہر قسم کے علوم و فنون کے ایسے ماہر ہوئے کہ دنیا آج تک ان کا لوہا مانتی ہے۔ مثلا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری کو لے لیں، انہوں نے 60,000 کے لشکر کا مقابلہ صرف 60 جانبازوں سے کیا اور 60,000 نے شکست کھائی۔ اس سے بڑھ کر مثال کیا ہو سکتی ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر پھیل چکی تھی، اور اس طرح ان کا حکم چلتا تھا کہ کوئی چوں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن جب یہ مسلمان نہیں تھے تو اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتے تھے۔ یہ سب اسلام کی برکات تھیں کہ وہ اتنی بڑی اسلامی حکومت کے خلیفہ بنے۔ یہی وہ برکت تھی جس نے ابو عبیدہ بن جراح کو امین الامت بنا دیا، اور اس سے بھی بڑھ کر ایک عظیم سپہ سالار بنے جنہوں نے رومیوں کو شکست پر شکست دی۔ انہیں امین الامت کا لقب کیسے ملا؟ اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ جب اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں یعنی مکہ کے قریش، مدینے کے یہودیوں اور عیسائیوں کا زور ٹوٹ گیا اور پہلی اسلامی حکومت قائم ہو گئی، تو دور دراز علاقوں میں رہنے والے عرب گروہ در گروہ اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ آنے لگے۔ ان گروہوں میں ایک گروہ یمن کے علاقے نجران کا آیا۔ یہ لوگ عیسائی تھے۔ ان لوگوں نے اسلام کی سچائی جاننے کے لیے کئی دن تک بحث کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، ان کے سوالات کے جوابات دیے، لیکن وہ مسلمان نہ ہوئے۔ تاہم انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ جزیہ ادا کرتے رہیں گے۔ جزیہ ایک قسم کا ٹیکس کہہ لیں جو اسلامی حکومت میں رہنے والے غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ درخواست بھی کی کہ ان کے ساتھ کسی ایسے ایماندار آدمی کو بھیج دیا جائے جو ان سے جزیہ وصول کرنے کے ساتھ انہیں دین اسلام کی باتیں بتائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جو اس امت کا امین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سن کر سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے بڑے صحابہ کے دلوں میں خواہش پیدا ہوئی کہ ان نجرانیوں کے ساتھ انہیں بھیجا جائے تاکہ یہ عزت ان کے حصے میں آئے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو کھڑے ہونے کا ارشاد فرمایا، اور اس طرح یہ عزت ان کے حصے میں آئی اور وہ امین الامت کہلائے۔ عربی میں امین ایسے شخص کو کہتے ہیں جو بہت دیانتدار ہو، اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، وعدے کے مطابق اس کو لوٹا دے۔ تو یہ تھا ان کے امین الامت بننے کا واقعہ۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا کہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کا تعلق قریش کی ایک شاخ بنو فہر سے تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی طرف ہجرت فرمانے سے 20 برس پہلے اور ایک روایت کے مطابق 40 برس پہلے مکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام عامر تھا۔ ابو عبیدہ ان کی کنیت تھی۔ اولاد کی نسبت سے جو نام مشہور ہو جاتا ہے اس کو کنیت کہتے ہیں۔ ان کے والد کا نام عبداللہ اور دادا کا نام الجراح تھا، اس لیے ان کا نام یہ بنتا ہے ابو عبیدہ بن عبداللہ بن جراح، لیکن وہ مشہور ابو عبیدہ بن جراح کے نام سے ہوئے۔ ان کا سلسلہ نسبت اوپر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ ان کی ایک شان یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں کو سابقون الاولون کہتے ہیں۔ اس وقت مسلمان ہونے والوں کو سخت تکالیف دی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اسلام قبول کیا تھا۔ جس دن یہ مسلمان ہوئے اسی دن ان حضرات نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔
سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا عثمان بن مظعون، سیدنا ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان میں عبد الرحمن بن عوف بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ پھر جب مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا جانے لگا، ظلم کے پہاڑ ان پر توڑے جانے لگے، تپتی ریت پر جب ان کو لٹایا جانے لگا، زنجیروں سے باندھ کر جب ان کو کھینچا جانے لگا، پھر انہیں بھوکا پیاسا رکھا جانے لگا، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو اجازت دی کہ مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے جائیں۔ اللہ کی خاطر اس طرح وطن اور گھر بار چھوڑنے کو ہجرت کرنا کہتے ہیں۔ ہجرت کا حکم 5 نبوی میں دیا گیا اور 11 مرد اور 4 عورتیں حبشہ چلے گئے۔ لیکن حبشہ کا بادشاہ نجاشی تو مسلمان ہی نہیں تھا۔ یہ ٹھیک ہے، وہ عیسائی تھا لیکن بہت نیک دل تھا۔ اس نے ان مہاجر مسلمانوں کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دے دی اور ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ قرآن مجید کی روح سے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ نے ان پر اپنی کتاب انجیل نازل کی تھی، اس لیے ان پر ایمان لانے والے بھی مسلمان ہی تھے۔ لیکن پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد دنیا کے فائدے کی خاطر لوگوں نے ان کی تعلیم کو بدل دیا، اپنی طرف سے اس تعلیم میں مطلب کی باتیں شامل کر لیں، انجیل مقدس کو کچھ سے کچھ بنا دیا۔ ایسا کرنے کو تحریف کرنا کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان کی تعلیم کو بدل دینے والوں نے ایک عقیدہ یہ گھڑ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن کچھ عیسائی صحیح تعلیم پہ بھی قائم رہے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی بھی سچا عیسائی تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا تھا۔ ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار فرمایا ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو کیا سب سے پہلے ہجرت کرنے والے مسلمانوں میں ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے؟ جی نہیں، وہ ہجرت کرنے والے اس قافلے میں شامل تو نہیں تھے، لیکن دوسرے قافلے کے ساتھ انہوں نے بھی ہجرت کی تھی۔ اس قافلے میں 91 مہاجر تھے، ان میں 73 مرد اور 18 عورتیں تھیں۔ اپنے دین کے لیے یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ ابو عبیدہ بن جراح کی ایک شان یہ ہے کہ انہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی، یعنی دوسری مرتبہ 13 ہجری کو حبشہ سے مدینہ کی طرف اس وقت ہجرت کی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ اس طرح ان کے حصے میں ہجرت کا دگنا ثواب آیا۔ یہی نہیں، انہیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی دوسری نعمتوں سے بھی نوازا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اور جہاں تک میرا خیال ہے یہ حلف الفضول میں بھی شامل رہے ہوں گے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مدینہ تشریف لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے مابین جو مواخات قائم کی تھی، اس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی شامل تھے۔ جی، مواخات؟ مواخات کا مطلب ہے بھائی چارہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مسلمانوں میں بھائی چارہ قائم فرمایا تھا۔ اس طرح ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا دینی بھائی بنایا۔ یہ بھائی چارہ اس لیے تھا کہ مسلمان ایک دوسرے کے مددگار اور خیر خواہ بن جائیں۔ یہ لوگ پھر ایسے خیر خواہ بنے کہ سگے بھائی بھی ایسی خیر خواہی کم ہی کرتے ہیں۔ اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنا آدھا مال اپنے بھائیوں کو دے دیا۔ جن کے پاس 2 مکان تھے انہوں نے 1 مکان دے دیا، غرض ہر چیز کا نصف بھائیوں کی نظر کر دیا۔ ایسی مثال دنیا میں کم ہی ملتی ہے، لیکن افسوس آج کل مسلمانوں میں بھائی چارے کے جذبات کم ہی نظر آتے ہیں۔ اسلام نے تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو،
उम्मीद है